میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کعبہ بنوایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے؟ اور آج جو ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، اس کی تعمیر کتنے سالوں پرانی ہے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنے بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ کعبہ شریف جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ اور خانہ کعبہ کا چھپا ہوا راز کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی۔ جس طرح کی تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدا ہونے کے بعد زمین میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، تو فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن جمال والا گھر بنایا، جو جذباتوں کے 4 سکونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے مطابق ہوا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے، تو میرے بھائیوں، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایک ایسی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قلعہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی عمارت میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کرے اور میری عبادت کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی کوئی تسبیح یا تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت کہاں دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو جہاں پر ہم نشان بتائے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کہ جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہیں جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو زمین پر مارا تو ساتوں زمینوں کا خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کی پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لیبلان، کوہ طور، کوہ جودے وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر میرے بھائیوں، تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری بار تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو چوتھی دفعہ کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پسند منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارتیں۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلے سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں ظاہر ہونے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کی ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔
कोहे लेबलान, कोहे हीरा, कोहे अबू केस, कोहे सफ़ा, कोहे मरवा, इन 5 पहाड़ों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबुल कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हज़रत अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे भाइयों, मकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारों को बुलंद किया। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद होती जाती, वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। और एक और रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अस्वद और इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया और अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को न बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा की 5वीं और 6ठी तामीर। खाना काबा को 5वीं बार कौम मालका और 6ठी मरतबा कौम जुरहम ने तामीर किया। कौम जुरहम में से भी जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाना काबा की 7वीं तामीर में खाना काबा की 7वीं तामीर करने वाले आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकी नसब में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम हज़रत कुसा बिन खिलाफ था। उन्होंने खाना काबा की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर करवाई। मेरे भाइयों, खाना काबा की 8वीं तामीर की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरैश के सरदारी के दौर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिसमें खाना काबा की दीवारें बेहद कमज़ोर हो गई। तो मुत्तफ़िक़ के फैसले के तहत खाना काबा को कबीलाए कुरैश ने दोबारा से तामीर करवाया, जिस तामीर में आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त सरमाए कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हदी को काबा में शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फौजी की संगवारी की वजह से खाना काबा की दीवार शिकस्ता हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हदी में काबा को, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियादी इब्राहिम पर खाना काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के लाइव हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून मस्तन पर बैठा तो उसने खाना काबा को मुनहदिम करने का फैसला किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीके रहे तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपने शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाही कुस्तुनतुनिया ने हज़रत अस्वद वाले रुकून के अलावा सारी इमारत की बुनियाद हज़ात के मुवाफिकात तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ। इसमें खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और निहायती खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चुनी गई और निहायती नफीस और रोशनी सिया रंग का पर्दा खाना काबा पर डाल दिया, जिस पर कलमाए तैयबा तहरीर था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्ला शरीफ को तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमाबेश, क्योंकि ये इमारत 1040 में बनी है और अब 1444 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्ला शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें हज करने बैतुल्ला की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये जान गए होंगे कि खाना काबा की जगह पहले क्या था। तो मेरे भाइयों, मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।